اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات، حج کا وقت متعین مہینے ہے۔ اشہر مصدر ہے اور اس کا حمل ذات کے اوپر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ذات کے اوپر حمل کریں گے تو پھر معنی کیا ہوگا؟ الحج اشہر، کیا حج مہینے، اور یہ معنی تو کوئی معنی نہیں۔ اس سے یہاں صاحب جلالین نے وقتہ مضاف نکالا، فرمایا الحج وقت، حج کا وقت کیا ہے؟ اشہر معلومات، متعین معلوم مہینے، شوال و ذوالقعدہ و 10 لیال من ذی الحجہ وقیل کلہ، فرمایا کہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ کے 10 ایام 10 دن ہیں، وقیل کلہ، اور فرماتے ہیں حضرت امام مالک کہ ذوالحجہ کے 10 دن نہیں بلکہ پورا ذوالحجہ کا مہینہ مراد ہے۔ فمن فرد فیہن الحج، پس جس نے لازم کر دیا اپنے آپ کے اوپر حج کو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، تو وہ آدمی جماع نہیں کرے گا، ولا فسوق معاصی گناہ نہیں کرے گا، ولا جدال خصامہ، اور نہیں ہوگا اس کے اندر کیا چیز؟ جھگڑا، فی الحج، حج کے اندر۔ اب یہاں ایک بات ہے، صاحب جلالین نے فی ان الحج کے بعد بالاحرام بھی کہ یہ لفظ نکالا، الحج کیا حج لازم ہوتا ہے احرام کے ساتھ۔ صاحب جلالین خود کیا ہے؟ شافعی المسلک ہے، اسی امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کو بیان فرمایا، اور امام شافعی کے ہاں حج لازم ہوتا ہے احرام کے ساتھ، یا اسی طریقے سے حج لازم ہوتا ہے نیت کے ساتھ، لیکن احناف فرماتے ہیں کہ حج لازم ہوتا ہے تلبیہ کے ساتھ یا اسی طریقے سے قربانی کے ساتھ۔ فلا رفث، جماع فی، کہ اس کے اندر جماع بھی نہیں ہوتا، ولا فسوق معاصی، اور گناہ بھی نہیں ہوتا، ولا جدال خصامہ، اور جھگڑا بھی نہیں ہوتا، فی الحج، حج کے اندر۔ وفی قرات بفتح الاولین، اور ایک قرات میں دونوں کے فتح کے ساتھ ہے۔ صاحب جلالین کے پاس جو نسخہ تھا اس کے اندر تھا فلا رفث ولا فسوق، ضمے کے ساتھ تھا، اس لیے فرمایا کہ ایک قرات میں فتح کے ساتھ ہے لا رفث ولا فسوق، اور یہ جو تینوں نفی ہے اس کے متعلق فرمایا والمراد فی ثلاثۃ النہی، یہ نفی نہیں ہے بلکہ نفی بمعنی نہیں کے، اسی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا حج کے اندر گناہ نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں ہوتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں تو جھگڑا بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس سے مراد نہیں ہے، یعنی لا ترفثوا، جماع مت کرو، لا تفسقوا، گناہ مت کرو، ولا تجادلوا، جھگڑا مت کرو، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم لوگ خیر کا کام کرتے ہو جیسے کہ صدقہ، اللہ پاک اس کو جانتے، فیجازیکم بہ، پس آپ کو اللہ پاک اس کا بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ ونزل فی آل الیمن، اور یمن والوں کے بارے میں نازل ہوا، اگلی آیت ان کے متعلق نازل ہوئی، وَكَانُوا يَحُجُّونَ بِلَا زَادٍ، اور وہ لوگ بغیر توشے کے حج کیا کرتے تھے، فَيَكُونُونَ كَلًّا عَلَى النَّاسِ، پس اس بنا پر وہ لوگوں کے اوپر بوجھ بنتے تھے۔ کس طرح؟ وہ سمجھتے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہمیں کھلائے گا پلائے گا، لہذا توشے کے زاد راہ کی ضرورت نہیں، اور پھر وہاں جا کے اپنے آپ کو بھی تکلیف دیتے تھے، لوگوں کو بھی تکلیف دیتے تھے، خود بھی بھوکے ہوتے تھے، اور جو لوگ بیچارے اپنے ساتھ کوئی چیز لے کر جاتے ان سے لیتے، تو مسائل پیدا ہوتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اپنے ساتھ زادرا توشہ لے جایا کرو، مَا يُبْلِغُكُمْ بِسَفَرِكُمْ، کہ آپ کے سفر تک آپ کو پہنچائے، کہ آپ کے سفر کے انتہا تک پہنچایا جا سکے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بس بہترین توشہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا؟
ما یتقی به سؤال الناس وغیرہ، لوگوں کے مانگنے سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس کے علاوہ واتقون یا اولی الالباب ذوی العقول، اے عقل مندو مجھ سے ڈرو، اور میرے سے ڈرنا کیا، میرا حکم مانو، توشہ اپنے ساتھ دے لاؤ۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے کوئی گناہ تمہارے اوپر کہ اگر تم تطلبو طلب کرو فضلا من ربکم، یعنی فضلا رزقا، رزق کو طلب کرو اپنے رب کی طرف سے، بالتجارت فی الحج، حج میں تجارت کے ساتھ، نزل ردا لکراہتہم ذالک، یہ آیت اللہ پاک نازل فرما دی ان لوگوں کے اوپر رد کرنے کے لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کے اندر تجارت صحیح نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ دیکھیں اگر کوئی آدمی حج کے لیے جا رہے ہیں تجارت کرے اچھی بات ہے، آپ کیوں اس کو برا سمجھتے؟ ہاں اس تجارت میں برائی اس وقت ہوگی کہ اگر کوئی آدمی وہاں گناہ کرے، یا کوئی آدمی حرام کی چیز اٹھائے اور بیچے، یا اگر کوئی آدمی حج کے لیے گیا اور اس کے حج کے ارکان متاثر ہو رہے تو پھر اس آدمی کے لیے تجارت صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر حج کے اوپر کوئی اثر نہیں آتا تو پھر ممانعات بھی نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب آپ لوٹ جاؤ عرفات سے، بعد الوقوف بها، عرفات میں ٹھہرنے کے بعد، فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، بعد المبیت بمزدلفہ، اللہ کو یاد کرو بعد المبیت، رات گزارنے کے بعد مزدلفہ کے اندر، بالتلبیت والتحلیل والدعاء، تلبیہ کے ساتھ تحلیل اور تحلیل کے ساتھ، ودعا اور دعا کے ساتھ، لبیک لبیک کے ساتھ، اور اسی طریقے سے تحلیل کے ساتھ اور دعا جو بھی آپ کی مرضی ہے اس کے ساتھ۔ اس لیے کہ جناب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں اللہ کا ذکر کیا کرے اور کام نہ کرے جیسے مشرکین کیا کرتے تھے۔ عند المشعر الحرام، اور یہ جگہ مشعر حرام کے قریب ہے، والوقوف بها، جہاں پر ٹھہرنا ہے، فاذکروا اللہ بعد المبیت مزدلفہ، پس یاد کرو اللہ کو بعد المبیت، کس کے بعد، رات گزرنے کے بعد، کہاں پر بھی، مزدلفہ، مزدلفہ میں، بالتلبیت والتحلیل والدعاء عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، وجبل فی آخر المزدلفہ، کہتے ہیں یہ پہاڑ مزدلفہ کے آخر میں، یقال له قزح، اس کو قزح کہا جاتا ہے، قزح اس کا نام ہے۔ وفی الحدیث انہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف به یذکر اللہ ویدعو، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہاں پر ٹھہرتے تھے، وقف بھی یہاں ٹھہرتے تھے، پھر ٹھہر کر کیا کرتے ہیں، یذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ویدعو، دعا کرتے تھے، جدہ، یہاں تک کہ صبح کافی سفید ہو رہا تھا، یعنی روشن ہو جاتا۔ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، یاد کرو اللہ پاک کو جیسے اللہ پاک نے آپ کو ہدایت دی، لِمَعَالِمِ دِينِهِ، اپنے دین کے احکامات، دین کی نشانیاں سکھائی، وَمَنَاسِكِ حَجِّهِ، اور حج کے احکامات سکھائے، وَالْكَافُ لِلتَّعْلِيلِ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا هَدَاكُمْ کے اندر جو کاف ہے، کاف تشبیہ کا نہیں ہے بلکہ کاف تعلیل کا ہے۔ وَإِن مُخَفَّفَ كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تھے تم اس سے پہلے گمراہوں میں، ان مخففہ ہے، من قبل یعنی قبل ہداؤ، ہدایت سے پہلے، لمن الضالین، گمراہوں میں سے۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس، ثم افیدوا، یا قریش، اے قریشیوں، پھر تم لوگ چل پڑو، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں، ای من عرفہ، یعنی عرفہ سے، بأن تقفوا بها معهم، کہ آپ لوگ ٹھہر جاؤ عرفہ میں، معهم، باقی لوگوں کے ساتھ۔ وَكَانُوا يَقِفُونَ بِمُزْدَلِفَةٍ، یہ لوگ کیا کرتے تھے، مشرکین مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے،
ترفعا عن الوقوف معهم، ترفعا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے تکبر کی بنا پر، عن الوقوف معهم ان کے ساتھ ٹھہرنے کی وجہ سے کہ ان کے ساتھ کون ٹھہرے گا، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم تو کیا ہے قریشی لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے محبین ہیں۔ وثم للترتیب فی ذکری، اور ثم جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے یہ کہتے ہیں کہ ذکر کے اندر ترتیب کے لیے، ورنہ طریقہ اس سے دوسرا ہے۔ طریقہ حج کا یہ ہے کہ 8 ذو الحجہ کو مینا میں آپ پہنچ جائیں گے۔ 8 ذو الحجہ کے بعد جب آپ نے رات گزار لی، فجر کا نماز پڑھ لیا، اشراق پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ عرفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ دوپہر کے وقت آپ عرفہ پہنچ جائیں گے۔ اس لیے کہ مینا اور عرفہ کے درمیان 8 یا 9 میل کا فاصلہ ہے۔ عرفہ کے میدان پر جب آپ پہنچ گئے تو یہاں آپ مغرب تک ٹھہریں گے، یعنی عصر کے انتہائی وقت تک، اور یہاں آپ ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کے پڑھیں گے۔ کہاں پڑھیں گے؟ مسجد نمرہ کے اندر۔ پھر مغرب کا وقت جیسے شروع ہو جائے پھر آپ یہاں سے چل پڑیں گے، مزدلفہ پہنچیں گے، اور مزدلفہ تقریباً رات کے 10 یا 9 بجے حاجی لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو مغرب کی نماز آپ نے نہ عرفہ کے اندر پڑھنا ہے نہ راستے میں پڑھنا ہے، بلکہ عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کے مزدلفہ میں آپ نے مغرب عشاء کی نماز پڑھ لی ہے۔ اسی ہم کہتے ہیں کہ جو جمع بین الصلاتین ہے وہ ظہر اور عصر کا عرفہ کے میدان مسجد نمرہ میں ہے، اور مغرب اور عشاء کا مزدلفہ میں ہے۔ یہ جمع ہم مراد دیتے ہیں اور اس کے ہم قائل ہیں، اسی کے نص سے ثابت ہے۔ باقی اس کے علاوہ جمع بین الصلاتین حقیقتاً کیا ہم قائل نہیں ہیں۔ ہاں صورتاً ہو سکتا ہے عذر کی بنا پر، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی عورت کو استحاضہ کا مسئلہ ہے، کوئی آدمی سفر پہ ہے وہ مسئلہ ہے، کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کا مسئلہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ جمع سوری کرے گا، اور جمع سوری اس کو کہتے ہیں کہ ایک وقت کے نماز کو اس کی انتہائی وقت میں، دوسرے وقت کی نماز کو اس کی ابتدائی وقت میں پڑھ لے۔ ہر نماز ایک وقت کے اندر نہیں ہوگا بلکہ اپنے اپنے اوقات میں ہوگا۔ اور جمع حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ دونوں نمازوں کو آپ ایک وقت کے اندر پڑھ لیں، اور ظاہر ہے کہ ہر نماز کا اللہ پاک نے وقت مقرر فرمایا تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ مِن ذُنُوبِكُمْ، بخشش طلب کریں اللہ رب العزت کے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ غفور للمؤمنین رحیم، اللہ پاک مسلمانوں کے اوپر مہربان ہے، بخشنے والے ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو بخشنے والے، رحیم بہم، مہربان ہے ان کے اوپر۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ أَدَّيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، بس جب آپ اپنے ادا کر لیں قربان اپنے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پر جب آپ ادا کر لیں مناسککم، حج کے احکام کو، ادیتم عبادات حجکم، یعنی ادا کر لو حج کی عبادات کو، بیان رامیتم جمرۃ العقبہ، کیا آپ نے جمرہ عقبہ بھی کیا، وحلقتم اور حلق بھی کیا، وطفتم اور طواف بھی کیا، واستقررتم بمنا اور مینا میں ٹھہرے بھی، فاذکروا اللہ بالتکبیر والثناء، پھر اللہ کو یاد کرو ہے اللہ کی بڑائی کے ساتھ، اللہ کی بزرگی کے ساتھ، کذکرکم آباءکم، جیسے کہ تم لوگ یاد کرتے تھے اپنے آبا اور اجداد کو، کما کنتم تذکرونہم عند فراغ حجکم بالمفاخر، جیسے کہ تم لوگ اپنے آبا اور اجداد کو یاد کرتے تھے عند فراغ حجکم، اپنے حج سے فارغ ہونے کے وقت، بالمفاخر، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے، تکبر کی وجہ سے۔ یہ مشرکین کیا کرتے؟ حج سے فارغ ہوتے تو پھر وہاں جمع ہو رہتے مزدلفہ میں یا اسی طریقے سے مینا میں، اسی کے قریش تو مینا میں نہیں جاتے تھے، اپنے آپ کے لیے عیب سمجھتے تھے، مزدلفہ میں ٹھہرتے،
اور اسی طریقے سے یہ باقی حضرات کیا کرتے ہیں، مینا میں اپنے باپ دادوں کے بڑے بڑے کارنامے الزام کر دیں، میرا باپ ایسا، میرا دادا ایسا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ فالتو کام ہے، اس کو چھوڑ دو، یاد کرو اللہ رب العزت کو جیسے تم لوگ یاد کرتے تھے اپنے آبا اور اجداد کو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو، ای من ذکرکم ایاہم، جیسے کہ تم ان کو یاد کرتے تھے، ونسبوا اشد علی الحال، ونسبوا اشد علی الحال، اشد کے اوپر جو نسب ہے کہتے ہیں کہ یہ نسب حال ہے، حال کی وجہ سے اس حال میں کہ تم اللہ رب العزت کو یاد کرو بہت زیادہ، اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے محذوف عبارت ہے اذکروا اشد ذکرا، اذکروا اللہ اشد ذکرا، اذ لو تاخر عنہ لکان صفۃ لہ، کہتے ہیں کہ اگر اشد ذکرا کے بعد ہوتا تو پھر اس صورت میں اشد صفت ہوتا اور ذکرہ موصوف ہوتا، یہ اللہ کا کام ہے، بہرحال ہم تو نہیں کہہ سکتے نا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، پس بعض لوگوں میں جو کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ عطا کر دے ہم کو، نصیب بنا دے ہم کو، فی الدنیا فَيُؤْتَوْا فِيهَا، دنیا کے اندر حصہ اللہ پاک عطا کرتے، وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر نہیں ہوتا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، نصیب کوئی حصہ۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً نِعْمَةً، اور بعض لوگ جو کہتے ہیں اللہ عطا کر دے ہم کو دنیا کے اندر بھی نعمت، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت کے اندر ہی الجنہ، جنت عطا کر دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، عذاب سے ہم کو بچا، بِعَدَمِ دُخُولِهَا، کہ اے اللہ اس کے اندر جہنم کے اندر داخل مت کرا۔ مشرکون، یہ بیان ہے اس کا کہ جس کے اوپر مشرکین قائم تھے، وہ یہ کہتے تھے نا کہ اے اللہ ہم کو دنیا دے دے، بس ان کے نزدیک تو دنیا ہی تھا۔ وَلِحَالِ الْمُؤْمِنِينَ، اور حال ہے مسلمانوں کا، وَالْقَصْدُ بِالْحَثُّ عَلَى طَلَبِ خَيْرِ الدَّارَيْنِ، اور ترغیب اس بات کے اوپر ہے کہ دونوں جہانوں میں خیر ہی طلب کرے، کما وعد بالثواب علیہ بقولہ، جیسے اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا بالثواب علیہ، اس کے اوپر بدلہ دینے کا، خیر کا کام کریں گے تو اس کا بدلہ، شر کریں گے اس کا بدلہ۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے ثواب ہے من اجلی، اس وجہ سے مما کسبوا کہ جو انہوں نے کمایا، عاملوا من الحج والدعاء، جو انہوں نے عمل کیا حج کا اور دعا کا، واللہ سریع الحساب، اللہ پاک جلد حساب لینے والے، یحاسب الخلق کلهم فی قدر نصف نہار، تمام کے تمام مخلوقات کا حساب لیا جائے گا آدھے دن کے برابر، من ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سے، لحدیث بذالک، اس کے اوپر ایک حدیث بھی ہے، کہتے ہیں اس وجہ سے ایک حدیث بھی ہے، حدیث سے ثابت ہے، واذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، بالتکبیر عند رمی الجمرات، رمی جمرات کے وقت، فی ایام معدودات، فی ایام معدودات، متعدد دنوں کے اندر، متعین دنوں کے اندر، ایام تشریق، یعنی ایام تشریق کے اندر، بعد رمی جمار ہی، رمی جمار کے بعد، فلا اثم علیہ بتعجیلی، تو کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر کہ اگر وہ جلدی کرے، ومن تأخر، اور اگر کوئی آدمی تاخیر کرے بہا اس میں، حتی بات لیلۃ الثالث، یہاں تک کہ تیسری رات بھی گزر جائے، ورما جمارا، اور اسی طریقے سے رمی جمار کرے، فلا اثم علیہ، پھر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر کوئی آدمی 2 دن کے اندر اپنا رمی جمار کرے تو وہ بھی صحیح ہے، اور اگر کوئی آدمی تین راتیں گزارے اس کے بعد رمی جمار کرے پھر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ای ہم مخیرون فی ذالک ونفی الاثم، ان لوگوں کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے اور گناہ کی نفی ہے، لمن اتقى، اس کے لیے کہ جو خوف کھاتا ہے اللہ سے، فی حج کے ادا کرنے میں، لأنہ الحج علی الحقیقت، کہتے ہیں اصل حج تو یہی ہے کہ اللہ سے خوف کھائے، اللہ سے ڈرے،
واتقوا اللہ، ڈرو اللہ پاک سے، واعلموا جان لو انکم الیہ تحشرون کہ اسی کی طرف تم نے جمع کر جانا ہے، تم نے جمع ہونا ہے، تم نے اکٹھا ہونا ہے، فی الآخرت آخرت میں، فیجازیکم بأعمالکم پھر اللہ رب العزت تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔